اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بعث اللہ من نبی بل استخلف من خلیفۃ الا كانت له بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله رواه البخاری ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے جتنے نبی اور رسول بھیجے یا جس انسان کو بھی اللہ تعالی نے خلیفہ بنایا تو اس کے دو ہمزاد ہوتے ہیں، یعنی بچپن کے ساتھ اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیے جاتے ہیں۔ تو خلیفہ کے حساب سے ہم نے حدیث پاک پڑھی ہے، کلکم راع، تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ حکمران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو گویا ہر ایک کے ساتھ جو ہے یہ ہمزاد ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہمزاد ہوتا ہے جو اس کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور نیکیوں پر ابھارتا ہے، اور دوسرا وہ ہمزاد ہوتا ہے جو اس کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے اور اس پر اس کو ابھارتا ہے۔ تو گناہ سے محفوظ وہی رہے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رہے گا۔ انسان کی زندگی میں ہر وقت جنگ رہتی ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر قرار دیا۔ ایک جنگ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجعتم من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، چھوٹا جہاد تم ختم کر آئے ہو۔ جہاد ختم نہیں ہوا، چھوٹا جہاد ختم ہوا، بڑا جہاد اس کی طرف تم آ گئے ہو۔ آپ کے اندر ہر وقت جہاد ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ جب بھی کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کسی جگہ پر خیرات کرنا چاہتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کبھی کسی غلط آدمی کے خلاف کھڑا ہونا چاہتے ہیں، آپ کے اندر ایک جنگ ہوتی ہے۔ وہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ بات کرتے ہیں جس کا تعلق عالم غیب کے ساتھ ہے تو اس کو سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک چیز جو ہے وہ تمہارے ساتھ بچپن کے ساتھ ہی دو چیزیں لگا دی جاتی ہیں، ایک وہ جو تمہیں نیکیوں کی طرف بلاتی ہے، دوسری وہ جو برائیوں کی طرف بلاتی ہے، اس کو بتانا کہتے ہیں، بتانا ہمزاد کو کہتے ہیں، جو آپ کا وہ ایسا تمہارا دوست جو تمہارے ہر راز کو جانتا ہو، اس کو بتانا کہتے ہیں۔ تو آپ کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ نے نیکی کی بھی طاقتیں رکھی ہیں، برائی کی بھی طاقتیں رکھتی ہیں۔ جب آپ نیکی کی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو جو آپ کے اندر برائی کی طاقت ہے وہ راستے میں رکاوٹ بننے کی کوئی بھی نیکی کا کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا جو ہے وہ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ ایک جنگ ہوتی ہے نیکی کی طاقتوں میں اور برائی کی طاقتوں میں۔ نیکی کی طاقت جیت جائے تو انسان وہ نیکی کر پاتا ہے،
برائی کی طاقت جیت جائے تو انسان نیکی نہیں کر سکتا، برائی سے بچتے وقت بھی یہی جنگ ہوتی ہے۔ تو یہ ہر انسان کے اندر یہ جنگ ہوتی ہے، اور ہر انسان کے اندر یہ دونوں طاقتیں موجود ہیں۔ دوسرے معنی میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر دو طاقتیں ہیں۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ایک آپ کے اندر نفس ہے، ایک آپ کے اندر روح ہے۔ روح جو ہے وہ روح کل روح من امر اللہ یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرماؤ روح اللہ کا امر ہے، وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے وجود میں موجود۔ اور دوسرا نفس ہے۔ نفس جو ہے یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات دی ہیں، اور یہی خواہشات جو ہیں یہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ تو آپ کے اندر جب آپ نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں تو روح آپ کو نیکی کرنے کی توفیق اس کی طرف ابھارتی ہے، نفس کی خواہشات دوسری طرف کھینچتی ہیں۔ اس سے باہر جب بندہ روح جیت جائے تو نیکی ہو جائے گی، نفس جیت جائے تو نیکی رہ جائے گی۔ برائی کو مثال کے طور پر کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں ایک جھوٹ بولو تو 50 لاکھ روپے مل جائیں گے، اس سے بچنا کو آسان ہے۔ ایک جھوٹ بول کر آپ کو 50 لاکھ ملنے کا امکان ہو تو آپ کے اندر ایک جنگ ہوگی۔ نفس بے شمار خوبصورت باغات آپ یہ لیتے ہیں تو یہ بنا لیں گے، یہ بنا لیں گے، وہ آپ کے سامنے پیش، تو روح آپ کے سامنے دوزخ کا نقشہ پیش کرے گی۔ روح جیت جائے اگر گئی تو آپ اس کو ٹھوکر مار دیں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن نفس جیت گیا، اور نفس کی جیتنے کے چانس ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، قیامت والے دن حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی نسل میں سے، اپنی اولاد میں سے جو دوزخ والے ہیں ان کو علیحدہ کرو۔ وہ پوچھیں گے پروردگار عالم ان کی ریشو کیا ہے؟ فرمایا ہر 1000 میں سے 999 کو ادھر کر دو۔ میجارٹی کو دوزخیوں کی ہوگی، میجارٹی ہمیشہ دوزخیوں کی ہوتی ہے، جنتی ہمیشہ جو ہے وہ قلت میں ہوتے ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی۔ تو ہم نے اسی کو جو ہے نا وہ اپنا دنیا کا سسٹم چلانے کے لیے جمہوریت کو بنا لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرمایا کہ ہر 1000 میں سے 999 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے۔ اس لیے کہ کیوں؟ روح ہارتی رہے گی، نفس جیتا رہے گا، اور نفس جب بھی جیتے گا شیطان جیتے گا۔ فرمایا معصوم من عصم اللہ، گناہ سے وہی بچے گا جس کو اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ وہ جو بتانا وہ آپس میں مقابلہ کریں گے، کون جیتے گا؟ ادھر سے جس کی مدد آئے، ادھر سے اس کی کوئی آدمی جو ہے وہ یہ نہ سمجھے میں یہ کر دوں گا۔ انسان کچھ نہیں ہے، انسان کچھ نہیں ہے۔ انسان شیطان جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتیں دی ہیں، اور وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آپ کے وجود جو چیز آپ کو جس کو آپ میں کہتے ہیں وہی اس کے ساتھی ہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان قیس بن سعد من النبی صلی اللہ تعالی وسلم بمنزلۃ صاحب الشہرۃ من الامیر، رواه البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جن کا نام قیس بن سعد تھا، ان کا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ وہی تعلق تھا جو بادشاہ کے ساتھ پولیس کا جو سربراہ ہوتا ہے، یعنی وہی کام کرتے تھے جو ایک پولیس کا جو سربراہ ہے وہ سربراہ مملکت کے لیے کرتا ہے۔ حضرت قیس بن سعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے وہی کام کرتے تھے۔ وعن نبی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال بلغ النبی صلی اللہ تعالی وسلم ان آل فارس قد ملکوا علیہم بنت کسریٰ
قال لن یفلح قوم ولوا امرهم امراتا، رواه البخاری۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ ابو بکر اور ہیں، ابو بکرہ اور ہیں، دونوں صحابی ہیں، لیکن یہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ پتہ چلا کہ فارس والوں نے کسرا کی بیٹی کو اپنا حکمران بنا دی، کسرا کی بیٹی کو اپنا بادشاہ چن لیا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قوم جنہوں نے اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دیے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں۔ یا آپ نے عام فرما دیا کہ وہ قوم جنہوں نے اپنے معاملات کو کسی عورت کے سپرد کر دیا، اس کو ان کا نگران بنا دیا، فرمایا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ حضور صلی اللہ، اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے اور اس پر مسلمانوں کو عمل کرنا ہے۔ وَعَنْ الْحَارِثِ الْأَشْجَعِيِّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ فإنہ من خرج من الجماعت قید شبر وقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ الا ان یراجع ومن دعا بدعوى الجاہلیت فهو من جزاء جہنم وإن صام وصلى وصام انہ مسلم۔ یہ حدیث تھوڑی لمبی ہے، دوسرا سبق رہ جائے گا کہ کل اس کا مفہومات کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو آدمی سوچتا ہے پتہ نہیں اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ان کا یہاں ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جہاد کا زمانہ تھا، تو مسلمان جو ہے وہ تلواریں اپنے جسم کے ساتھ تلواریں بھی لٹکاتے تھے، کمانیں بھی لٹکاتے تھے۔ تو فرمایا اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ گلے میں لٹکانا اگر نماز میں خلل واقع نہ ہو تو آدمی وہ پہن کر آسانی سے نماز پڑھ سکتا ہو تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ اگر اسے خلل آتا ہو تو پھر دوسری صورت یہ دیکھی جائے گی کہ کس حالت میں، اگر میدان جنگ ہے تو پھر بھی اجازت ہو، لیکن اگر حالت امن ہے تو پھر وہاں اتار دینا اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی طرح آپ کے سامنے کوئی قرآن حکیم پڑا ہوا ہے یا کوئی اور تلوار وغیرہ لٹک گئی ہے، یا کوئی آدمی آگے بیٹھی باتیں کر رہے ہیں، یا کوئی آگے کوئی شمع جلی ہوئی ہے، تو آپ کی نظر ان کی طرف چلی جاتی ہے، آپ غور سے پھر دیکھتے نہیں ہیں کتاب کو، میں اگر کچھ لے کے پڑھتے نہیں، صرف آپ کی توجہ ان چیزوں کی طرف چلی جاتی ہے تو اس سے نماز مکروہ نہیں ہوتی۔ اتنا کچھ انسان کے بس میں بھی نہیں ہے کہ آدمی سے آپ کے سامنے کوئی کپڑا وغیرہ ایسا پڑا ہے جس کے اندر تصویریں ہیں، اس چیز پر آپ سجدہ کرتے ہیں، لیکن جہاں آپ کی پیشانی لگتی ہے وہاں تصویر نہیں ہے، چوڑا لمبا چوڑا ہے، جس جگہ پر آپ نے سجدہ کیا وہاں تصویر کوئی نہیں ہے، اس کے ادھر ادھر تصویریں ہیں تو یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ جہاں جو ہے نا وہ تصویر پڑی ہوئی ہے وہاں کا سجدہ کریں گے تو وہ پہلے ہم نے پڑھا ہے وہ مکروہ ہوگا، لیکن اگر وہ بڑا کپڑا ہے دائیں طرف یا بائیں طرف تصویر ہے، آپ نے جہاں سے سجدہ کیا ہے وہاں تصویر نہیں ہے تو پھر وہ مکروہ نہیں۔ اسی طرح اگر نماز کے دوران آپ کو یہ محسوس ہو کہ کوئی سانپ آ گیا ہے، کوئی بچھو آ گیا ہے جو آپ کو کاٹ سکتا ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو آپ کو اس کو مارنے کے لیے آپ اس کو مارتے ہیں، اس کے لیے اگر کئی ضربیں لگا کر آپ اس کو مارتے ہیں اور اس کے دوران آپ کا سینہ قبلہ کی طرف سے پھر جاتا ہے تو پھر بھی ان میں سے کوئی چیز جو ہے وہ
مکروہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کام آپ نے حاجت کی وجہ سے کی ہے، اپنی شوق کی وجہ سے نہیں کیا۔ حاجت جب آ جائے، عذر آ جائے تو احکام جو ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ کوئی تکلیف دہ چیز نماز کے دوران آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں، اس کے لیے جو کچھ بھی آپ کریں گے اس سے آپ کی نماز جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگی۔ اسی طرح گرمی میں انسان نماز پڑھتا ہے، پسینہ بھی ہوتا ہے، تو آپ کو کبھی محسوس ہوتا ہے کہ کپڑا جو ہے میرے جسم کے ساتھ چپک جائے گا، تو آپ کپڑے کو ایسے جھٹکتے ہیں تاکہ جسم کے ساتھ نہ لگ جائے، تو ایسا عمل کثیر کرنے سے تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایک دفعہ کرنے سے نماز مکروہ نہیں ہوتی۔ یہ بھی کام آپ نے مجبوری سے کیا ہے۔ اسی طرح آپ کے، کیونکہ شریعت چاہتی ہے کہ آپ زمین کے اوپر نماز پڑھیں، کارپٹ پہ پڑھیں گے تو پھر تو زمین ماتھے میں کچھ نہیں آئے گا، زمین پہ نماز پڑھیں گے تو تنکے بھی لگ سکتے ہیں، مٹی بھی لگ سکتی ہے، ساری چیز۔ تو نماز کے دوران آخر میں اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو یہ مکروہ نہیں ہے، اس کو چھاڑنے کے لیے۔ جو سینہ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے، گردن پھیر کر دیکھنا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ صرف آنکھ سے اگر دائیں طرف آنکھ کو پھیرتے ہیں، چہرہ بھی نہیں پھیرتے، سینہ بھی نہیں پھیرتے، پھر وہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ آپ فرش پر، کسی بچھونے پر، کسی قالین پر، ان تمام چیزوں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، مکروہ نہیں ہے، لیکن افضل مٹی پر، زمین پر نماز پڑھ، سب سے افضل جو ہے وہ زمین پر نماز پڑھنا ہے، یا زمین پر اگر گھاس اگا ہوا تو اس پر نماز پڑھنا جو وہ افضل ہے۔ نفل کی نمازوں میں پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ فرض کی ایک ہی رکعت میں کسی صورت کا تکرار مکروہ ہے، لیکن نفل میں جائز ہے، نفل میں آپ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔